اگر آپ اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں تو بائبل مقدس میں آپ کے لیے وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو یسوع مسیح اپنا آرام آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہ آپ کو آرام دے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو ہمیں ان وقتوں میں یاد رکھنا چاہیے جب زندگی کی پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں۔ اب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابلیس وہ سب کچھ کرے گا جو وہ آپ کو بہکانے اور آپ کو بھٹکانے کے لیے کر سکتا ہے، تاکہ آپ خدا کے وعدوں پر دھیان نہ دے سکیں۔ اس لیے ابلیس سے اور اس کی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ وہ شک کے ذریعے آپ پر حملہ کرے گا۔ وہ احساس جرم، شرمندگی اور ماضی کے گناہوں کو یاد دلا کر آپ پر حملہ کرے گا۔ لیکن جب بھی ابلیس آپ کے دل میں اس طرح کے جھوٹ پیدا کرے اور جب وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ماضی کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ پائیں گے، یا اگر وہ آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے کہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا اور کوئی آپ کو چاہتا نہیں، تو میں آپ کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہتی ہوں جو کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اس لیے اپنی شناخت کو لے کر کبھی بھی انسیکیور مت ہو۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ خدا سے دور ہو گئے اور خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب مسائل برپا ہوں، جب جنگ ہمارے سامنے ہو، جب ہم روحانی جنگ کا تجربہ کر رہے ہوں، تو خدا کا کلام ہماری شناخت کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہی کلام ہمارے اندر ایمان کو مضبوط کرے گا۔ یسایہ کے صحیفہ میں خداوند خدا فرماتا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی خوف میں نہیں بلکہ ایمان میں گزارنی ہے۔ ہماری زندگی فکروں کی وجہ سے معذور نہیں ہونی چاہیے بلکہ خدا کے کلام سے با اختیار ہونی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ تو یہاں خداوند یسوع مسیح ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو خدا کے ہاتھ میں دینی چاہیے، ہم ان چیزوں کی فکر خود پر لے کر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ابلیس ہمارا دھیان خدا کی بادشاہی سے ہٹا کر ہمیں دنیا کی فکروں میں الجھائے ہوئے ہیں۔ آج خداوند آپ سے کہتا ہے، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہم شاید اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا ہمارا مستقبل بہترین بنا رہا ہے۔ ہم اپنے ماضی کو چھوڑ نہیں پا رہے شاید۔ اب تک ہم خود ہی اپنے ماضی کی تلخ حقیقتوں سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے اپنے بوجھ خداوند کو دیے؟ کیا آپ اپنے پریشانیاں یسوع کی صلیب کے پاس لائے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں تیری بے لوث محبت کے لیے، تیری وفاداریوں کے لیے اور تیرے زندہ کلام کے لیے، جس نے مجھے سچائی سے واقف کروایا کہ تو نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا، میں کبھی تنہا نہیں تھی۔ مجھے معاف کر خداوند، میں نے خوف، پریشانی اور مسائل کو اپنی زندگی میں جگہ دی جبکہ وہ جگہ تیری تھی۔ آج میں خوف، پریشانی اور فکروں کا انکار کرتی ہوں
और उनको अपनी ज़िंदगी से जाने का हुक्म देती हूँ। खुदावन मदद कर कि हम हमेशा तेरे कलाम पर और तेरे वादों पर भरोसा कर सकें। खुदावन मैं अपना बोझ तेरी सलीब के पास लाती हूँ, उनको ले ले और मुझे अपना इत्मीनान बख्श दे। मेरी कमज़ोरियाँ ले ले और मुझे अपना ज़ोर बख्श दे। मेरे हालात और मुश्किलात बड़ी नहीं बल्कि मेरा खुदा बड़ा है। मेरा माजी भी ले ले खुदावन और मेरा मुस्तकबिल भी अब से तेरे हाथ में है। मेरी मदद कर कि मैं आंखों देखो पर नहीं बल्कि ईमान पर चलूं। मेरा ईमान बढ़ा। पाकरू मैं तुझे पुकारती हूँ, मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल ले ले। जैसा तू चाहता है मेरी ज़िंदगी में वही हो। मुझे अपने वादों पर भरोसा करना सिखा। मेरी मदद कर कि मैं परेशानियों पर नहीं बल्कि तुझ पर भरोसा कर सकूं। मैं तेरे वादों को अपनी ज़िंदगी के लिए बोलती हूँ और ये कहती हूँ कि मैं मुबारक हूँ क्योंकि मैं यहोवा खुदा के हाथ में हूँ। मैं मुबारक हूँ क्योंकि खुदावन खुदा खुद मेरा मुहाफिज है। मैं मुबारक हूँ क्योंकि खुदावन मेरे आगे आगे चलता है और मेरी राहों की हिफाजत करता है। आसमानी बाप मैं तुझे भी मुबारक कहती हूँ जिसने मेरी फ़िक्रें परेशानियाँ ले ली। मुबारक है तू मेरे खुदावन जिसने मेरी सब खताएं माफ़ कर दी और मुझसे मोहब्बत की। मेरी ज़िंदगी में फ़कत तेरा ही नाम जलाल पाता रहे। आमीन।